بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فردوس ابلیس کا پہلا حصہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حسن بن صباح اصل میں کیا تھا، وہ کس طرح ابھرا اور کیسے کیسے دلچسپ اور سنسنی خیز ہتھ کنڈوں اور کیسی کیسی فریب کاریوں سے مخلوق خدا کے دلوں پر اور ان کے سوچنے کی صلاحیتوں پر غالب آ گیا۔ تاریخ میں چند اور شخصیتوں نے فریب کاری اور قتل و غارت میں شہرت پائی اور ان کے نام تاریخ کے دامن میں محفوظ ہیں، لیکن حسن بن صباح کی ابلیسیت کے سامنے یہ تاریخی شخصیتیں ایسی ہیں جیسے سورج کے سامنے چراغ رکھ دیے جائیں۔ حسن بن صباح نے سب سے بڑا اور انتہائی گھناؤنا فراڈ اللہ کے عظیم دین اسلام کے ساتھ کھیلا تھا۔ وہ اپنے آپ کو اہل سنت ظاہر کرتا تھا، یہ اس لیے کہ اس کا دائرہ عمل سلطنت اسلامیہ کے اندر تھا اور حکومت اہل سنت کی تھی۔ اس نے اپنی ابلیسیت کی تبلیغ میں ہمیشہ اسلام کا نام لیا، اسلام کے حوالے سے بات کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتا تو اس پر وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی تھی، لیکن باطنی طور پر وہ اللہ کا بھی منکر تھا اور اللہ کے رسول کا بھی منکر تھا۔ لوگ اسلام اور رسالت کے معاملے میں بہت ہی جذباتی تھے لیکن علم سے بے بہرا تھے، اس کے نتیجے میں وہ حسن بن صباح کے جال میں آ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی حسن بن صباح کو یہ سہولت مل گئی کہ آج کل کے برادری سسٹم کی طرح اس دور میں لوگوں کے الگ الگ قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے سردار کا حکم مانتا تھا، اکثر سردار عیش و عشرت کے دل دادا تھے۔ حسن بن صباح نے لوگوں کے مذہبی جذبات کو دکھتی رگ کی طرح مٹھی میں لے لیا اور ان کے سرداروں کی عیش پرستی کو پیش نظر رکھا۔ یہ ان سرداروں کی دکھتی رگ تھی۔ حسن بن صباح نے انہیں اپنی تربیت یافتہ لڑکیوں کے ذریعے شیشے میں اتار لیا۔ لوگ جب دل و جان سے اس ابلیس کے مرید ہو جاتے تو انہیں اسلام کے احکامات اور پابندیوں سے آزاد کر دیتا تھا، کہتا تھا کہ اسلام انسان پر کوئی جبر نہیں کرتا، جو جی میں آئے کرو۔ فردوس ابلیس میں آپ کو یہ ساری تفصیلات واقعات کی صورت میں ملیں گی۔ کچھ بھولے بھالے اور بعض بڑے ہی چالاک اور ہوشیار کردار جن میں حسن بن صباح کے خون کے پیاسے بھی تھے اس کے جال میں آ جاتے اور پھر اسی کے گن گاتے یوں دیکھیں گے جیسے اسکرین پر فلم چلتی دیکھ رہے ہوں۔ ایک اور وضاحت ضروری سمجھتا ہوں، ہمارے ملک میں تاریخی ناول وبا کی صورت اختیار کر گئے ہیں۔ طرز تحریر بے حد جذباتی ہوتا ہے، فلمی قسم کا رومان لازمی سمجھا جاتا ہے۔ انہی دو اجزاء سے ناول میں ایسی چاشنی پیدا ہو جاتی ہے جو پڑھنے والوں کو نشے جیسا لطف دیتی ہے۔ اسی لیے تاریخی ناول ہمارے ہاں بہت مقبول ہوئے ہیں، لیکن ان میں تاریخی حقائق برائے نام اور ناول یعنی افسانہ زیادہ ہوتا ہے۔ صاف پتہ چلتا ہے کہ ان نام نہاد تاریخی ناولوں کے مصنفین نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہی نہیں۔ فردوس ابلیس کو بھی قارئین کرام تاریخی ناول ہی کہہ سکتے ہیں، لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں کہ میری یہ کاوش ناول کم اور تاریخ زیادہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے صحیح، مستند اور مکمل تاریخ پیش کی ہے۔ مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں کے حوالے بھی ساتھ ساتھ دیے ہیں۔ البتہ اس تاریخی داستان کو تاریخ کے مضمون کی طرح خشک، بے مزاح اور بور نہیں رہنے دیا۔ اسے ایک دلچسپ ناول کے انداز سے لکھا ہے اور ایک حقیقت کو افسانے سے زیادہ پر لطف بنا دیا ہے۔ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، پڑھیے اور دیکھیے کہ میرا دعویٰ کہاں تک صحیح ہے۔ عنایت اللہ التمش۔ تاریخوں میں آیا ہے کہ برقیارق نے سلطان بنتے ہی 3 حکم دیے۔ ایک یہ کہ سلطان ملک شاہ کو زہر دینے والے باطنی کو اسی طرح سزائے موت دی جائے جس طرح سلطان نے وفات سے پہلے حکم دیا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس باطنی کی بہن روزینہ کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے، وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اور اس نے تیسرا حکم یہ دیا کہ یہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ سلطان کو ایک باطنی نے زہر دے کر مارا ہے۔ ہر کسی کو یہ بتایا جائے کہ سلطان طویل علالت کے بعد فوت ہوئے ہیں۔ اس تیسرے حکم کی تعمیل تو کی گئی، لیکن موت کا اصل باعث پوشیدہ نہ رکھا جا سکا۔ سلطان ملک شاہ کی موت کوئی معمولی واقعہ نہ تھا، نہ وہ کوئی عام سا آدمی تھا کہ لوگ سنتے اور رسمی سا افسوس کر کے بھول جاتے،
ملک شاہ کوئی روایتی سلطان یا بادشاہ بھی نہیں تھا کہ رعایا کو افسوس نہ ہوتا۔ لوگ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتے کہ آج ایک مر گیا ہے تو کل دوسرا بادشاہ آ جائے گا۔ سلطان ملک شاہ کی موت تو یوں تھی جیسے سلطنت اسلامیہ کا سب سے زیادہ مضبوط ستون گر پڑا ہو۔ باطنی ابلیسیت کے طوفان کو روکنے والا یہی ایک شخص ہی تو تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ابھی تک وہ اس طوفان کو روک نہیں سکا تھا اور ابلیسیت پھیلتی ہی چلی جا رہی تھی، لیکن سلطان ملک شاہ نے اپنی پوری توجہ اور اپنے پورے ذرائع اور اپنی پوری جنگی طاقت اسی کے خلاف مرکوز کر رکھی تھی۔ وہ اسلام کا پاسبان تھا، اسلام کے اصل نظریے اور روح کی آبیاری کرنے والا ملک شاہ ہی تھا۔ وہ صرف اپنے خاندان کو ہی عزیز نہ تھا بلکہ رعایا کا بچہ بچہ اس کا نام احترام اور محبت سے لیتا تھا۔ وہ جب فوت ہوا تو اس کے گھر میں جو کوہرام بپا ہوا وہ جنگل کی آگ کی طرح دیکھتے ہی دیکھتے سارے شہر میں پھیل گیا۔ ایک ہجوم تھا جو اس کے گھر پر ٹوٹ پڑا تھا۔ دربان کسی کو اندر جانے سے روک نہ سکے تھے، خود دربان دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ان سب کے سامنے اس باطنی جعلی درویش کو پکڑ کر باہر لائے اور اسے زودو کوب کیا جا رہا تھا۔ گھر کی عورتیں چیخ چلا رہی تھیں کہ اس کافر نے سلطان کو زہر دے دیا ہے۔ اس قسم کی صورتحال میں سلطان کی موت کا اصل باعث پوشیدہ نہ رکھا جا سکا۔ ایک تو سارے شہر میں برقیارق نے اعلان کروا دیا کہ سلطان ملک شاہ فوت ہو گئے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہر طرف قاصد دوڑا دیے گئے کہ تمام سلطنت میں یہ اطلاع پہنچائی جائے۔ اس اعلان کے ساتھ دوسرا اعلان یہ بھی کروا دیا گیا کہ کل نماز جنازہ کے بعد تمام لوگ گھوڑ دوڑ کے میدان میں اکٹھے ہو جائیں، ایک باطنی کو سزائے موت دی جائے گی۔ اس اعلان سے قدرتی طور پر ہر کسی کے ذہن میں یہ سوال ابھرا کہ اس باطنی کو سزائے موت کیوں دی جائے گی؟ سلطان ملک شاہ کا سرکاری عملہ، گھر کے ملازمین اور دیگر شاہی خاندان سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والے افراد کچھ کم تعداد میں نہ تھے۔ جذبات کی گرما گرمی میں ہر فرد جو اس راز سے واقف تھا یہ سوال پوچھنے والوں کو صحیح جواب دیتا اور غصے کا اظہار یوں کرتا تھا کہ کل اس کافر کو کتوں سے پھڑوا دیا جائے۔ اگلے روز ظہر کی نماز کے بعد جنازہ اٹھا۔ اس وقت تک جہاں جہاں تک اطلاع پہنچ سکتی تھی وہاں سے لوگ سیلاب کی طرح امنڈ کر مرو میں آ گئے تھے۔ نماز جنازہ گھوڑ دوڑ کے میدان میں پڑھائی گئی۔ اس کے بعد سلطان ملک شاہ کو قبر میں اتارا گیا، اور جب قبر میں مٹی ڈال دی گئی تو اس باطنی کو میدان میں لایا گیا جس نے سلطان مرحوم کو زہر دیا تھا۔ اس کی سزا کے لیے گڑھا پہلے سے تیار تھا۔ اسے گڑھے میں کھڑا کر دیا گیا جو اس کے گھٹنوں سے ذرا اوپر تک گہرا تھا۔ گڑھے میں مٹی ڈال کر مٹی کو اچھی طرح کوٹ کوٹ کر دبا دیا گیا۔ اس شخص کے بازو کھول دیے گئے۔ ایک طرف سے 4 خونخوار شکاری کتے لائے گئے۔ اس شخص کے قریب لا کر کتے کھول دیے گئے۔ اس باطنی کے جسم پر کوئی بو مل دی گئی تھی جس پر کتے ٹوٹ پڑے۔ تماشائیوں کا ہجوم دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اس باطنی کی چیخیں زمین و آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ آخر اس نے بڑی ہی بلند آواز میں نعرہ لگایا، امام حسن بن صباح زندہ باد۔ یہ اس کی آخری آواز تھی۔ اس وقت تک کتے اس کی کھال ادھیڑ چکے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں کتوں نے اس کا ایک ایک عضو الگ کر دیا۔ اس کا سر دور جا پڑا اور پھر کتے اس کے جسم کے ٹکڑے اٹھا کر ادھر ادھر ہو گئے۔ لوگوں کو یہ نہ بتایا گیا کہ اس شخص کو یہ سزا کیوں دی گئی ہے، لیکن لوگوں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ اس نے سلطان ملک شاہ کو زہر دیا ہے۔ ایسی غسیلی آوازیں اور ایسی للکار بھی سنائی دی کہ اس شخص کے خاندان کے بچے بچے کو یہاں لا کر کتوں سے پھڑوا دو۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس کے گھر کو آگ لگا دو۔ یہ تو کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں کا رہنے والا تھا۔ اس سوال کا جواب صرف روزینہ دے سکتی تھی جو اس باطنی کی بہن تھی۔ اس وقت روزینہ سلطان کے محل کے ایک کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی۔ اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوگا۔ سلطان ملک شاہ سپرد خاک ہو گیا۔ اس کا قاتل اپنے انجام کو پہنچ گیا اور سلطان کے گھر میں روزینہ ایک مسئلہ بن گئی۔ اس خاندان کی کوئی عورت روزینہ کو قبول نہیں کر سکتی تھی کیونکہ وہ سلطان کے قاتل کی بہن تھی۔ یہ شک بے جا نہ تھا کہ وہ بھی قتل کی اس سازش میں شریک تھی۔ سب دیکھ رہے تھے کہ اس نے سلطان کے بڑے بیٹے برقیارق کو دام محبت میں گرفتار کر لیا تھا، اور برقیارق نے اعلان کر دیا تھا کہ کوئی بھی روزینہ سے باز پرس کی جرت نہ کرے اور وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا۔
برقیارق نے تو اعلان کر دیا تھا، لیکن برقیارق کی ماں کے لیے یہ شادی قابل قبول نہیں تھی۔ وہ شام کے وقت کسی کو بتائے بغیر اس کمرے میں چلی گئی جہاں روزینہ اکیلی بیٹھی تھی۔ تصور میں لایا جا سکتا ہے کہ سلطان ملک شاہ مرحوم کی بیوی کس قدر غمگین اور اداس ہوگی۔ روزینہ نے اسے دیکھا تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بیٹھ جاؤ لڑکی، سلطان مرحوم کی بیوہ نے ایک طرف بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے ساتھ کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ تمہیں صرف میرے بیٹے نے ہی پسند نہیں کیا تھا، بلکہ مرحوم سلطان نے اور میں نے بھی تمہیں دل سے پسند کیا اور فیصلہ کر دیا تھا کہ برقیارق تمہارے ساتھ شادی کرے گا۔ لیکن جو ہوا وہ تمہارے سامنے ہے۔ میں کیسے برداشت کر سکتی ہوں کہ اس شخص کی بہن کو اپنی بہو بنا کر سلطان کے خاندان کی فرد بنا لوں، جس نے صرف مجھے ہی بیوہ نہیں کیا بلکہ مرحوم کی 2 اور بیویاں بھی بیوہ ہوئی ہیں، اور لوگوں سے پوچھنا کہ وہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ سلطنت سلجوقیہ بیوہ ہو گئی ہے۔ میں تمہیں کوئی سزا سنانے نہیں آئی، میں تمہارے ساتھ ایک نیکی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ بتاؤ کہ تمہیں کہاں جانا ہے، میں 2-4 محافظوں کے ساتھ باعزت طریقے سے تمہیں وہاں تک پہنچانے کا انتظام کر دوں گی۔ محترم خاتون، روزینہ نے غم سے بوجھل آواز میں کہا، یہ تو بات کا حادثہ ہے کہ سلطان میرے بھائی کے ہاتھوں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور اس صورت میں یہی ہونا چاہیے کہ آپ سب مجھے دھتکار دیں۔ میں اس سے پہلے کی بات آپ کو سناتی ہوں۔ برقیارق نے جب مجھے کہا تھا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو میں نے انکار کر دیا تھا، اور میں نے کہا تھا کہ میں شاہی خاندان کے قابل نہیں، ہم آپ کے مقابلے میں بہت چھوٹے لوگ ہیں۔ خاتون محترم، برقیارق نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کے ساتھ یہاں آؤں اور سلطان مرحوم اور آپ مجھے دیکھیں۔ میں نہیں آ رہی تھی، آئی اس لیے کہ میرے بھائی نے یہاں آنا تھا اور وہ مجھے اکیلا سرائے میں نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ یہ تو مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی یعنی میرے بھائی کی نیت کیا تھی۔ میں یہاں آ گئی، سلطان مرحوم نے مجھے دیکھا۔ وہ باتیں مجھے کیوں سناتی ہو؟ سلطان مرحوم کی بیوہ نے کہا، میں نے تمہیں کوئی سزا نہیں دی، میں کہہ چکی ہوں کہ تمہیں باعزت طریقے سے رخصت کروں گی۔ میری عرض ہے کہ میں جو کہنا چاہتی ہوں وہ آپ سن لیں، روزینہ نے کہا۔ میں یہ بتا رہی ہوں کہ میں برقیارق کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر چکی تھی۔ برقیارق نہیں مان رہا تھا۔ سلطان مرحوم نے اور آپ نے بھی مجھے قبول کر لیا تو میں خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد جو خوفناک اور انتہائی غمناک صورت پیدا ہوئی، اس کے پیش نظر میں اپنے آپ کو اس احترام اور عزت کی حقدار نہیں سمجھتی جو آپ مجھے دے رہی ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ جس طرح آپ نے میرے بھائی کو سزائے موت دی ہے، اسی طرح مجھے بھی سزائے موت دیں۔ میں سلطان مرحوم کی قاتل کی بہن ہوں، میں رحم کی طلبگار نہیں۔ کیا تمہیں معلوم تھا کہ تمہارا بھائی سلطان کو زہر دینا چاہتا ہے؟ بیوہ نے پوچھا۔ نہیں، روزینہ نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں برقیارق کو یتیم نہ ہونے دیتی اور اسے دھوکہ نہ دیتی۔ میں کوئی بات چھپا نہیں رہی، سچ بول رہی ہوں۔ سچ یہ ہے کہ برقیارق پہلا آدمی ہے جسے میں نے دل و جان سے چاہا ہے، اور برقیارق مجھے اس سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں کہ میں اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کروں۔ میں اب برقیارق کی بیوی نہیں بنوں گی۔ مجھے اپنے بھائی کی نیت کا علم تھا یا نہیں یہ الگ بات ہے، لیکن یہ حقیقت بدل نہیں سکتی کہ میں سلطان کی قاتل کی بہن ہوں۔ مجھے سزائے موت ملنی چاہیے۔ تم لوگ آخر آئے کہاں سے تھے؟ سلطان کی بیوہ نے پوچھا۔ کیا تمہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تمہارا بھائی باطنی ہے؟ یہ میں کیسے مان سکتی ہوں؟ میرا خیال ہے کہ وہ حسن بن صباح کے فدائین میں سے تھا۔ محترم خاتون، روزینہ نے کہا، ہمارا کوئی ایک ٹھکانہ ہوتا تو میں آپ کو بتا دی کہ ہم کہاں سے آئے ہیں۔ بھائی نے بتایا تھا کہ ہم اصفہان کے رہنے والے تھے۔ بچپن میں میرے ماں باپ مر گئے تھے اور اس بھائی نے مجھے پالا پوسا تھا۔ میں نے اسے خانہ بدوش ہی دیکھا۔ چھوٹا موٹا کاروبار کرتا تھا جس سے ہمیں 2 وقت کی روٹی اور سفر کے اخراجات مل جاتے تھے۔ ہم کئی ایک شہروں اور قصبوں میں 1-1 سال اور 2-2 سال بھی رہے ہیں۔ بھائی مجھے ہمیشہ 4 دیواری میں بند رکھتا تھا، اس لیے میں نہیں بتا سکتی کہ باہر اس کی سرگرمیاں اور دلچسپیاں کیا تھیں اور وہ کن لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا۔
میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ ہر سال حج کا ارادہ کرتا تھا جو پورا نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ میرے فرض سے فارغ ہو کر حج کا فریضہ ادا کرنے کا عزم کیے ہوئے تھا۔ اس گفتگو کے دوران روزینہ روتی رہی، آنسو پوچھتی رہی، اور کبھی تو وہ سسکنے لگتی تھی۔ میرے بیٹے نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ تمہارے ساتھ ہی شادی کرے گا، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ وہ میری نہیں مانے گا اور وہ کسی کی بھی نہیں مانے گا۔ کیا تم اس کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر سکتی ہو؟ انکار ہی تو کر رہی ہوں، روزینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا۔ میں یہ جو کہتی ہوں کہ مجھے بھی سزائے موت دے دیں، اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں قاتل کی بہن ہوں اور اس کے ساتھ تھی، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ میرا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی گھر اور کوئی وارث نہیں۔ میرے لیے ایک ہی پناہ ہے اور وہ قبر ہے۔ میں آپ سے عرض کرتی ہوں کہ مجھے قبر میں اتار دیں۔ میں آپ کو فیصلہ سنا چکی ہوں کہ آپ کے خاندان کی فرد نہیں بنوں گی، نہ اپنے آپ کو اس کا حقدار سمجھتی ہوں۔ برقیارق کی ماں روزینہ کے رونے سے، اس کے بولنے کے انداز سے، اور اس کے بار بار یہ کہنے سے کہ اسے سزائے موت دی جائے، اتنی متاثر ہوئی کہ وہ اس سوچ میں پڑ گئی کہ اس لڑکی کو بھٹکنے کے لیے یا کسی غلط آدمی کے ہاتھ چڑھ جانے کے لیے تنے تنہا نہ چھوڑ دیا جائے۔ یہ تو برقیارق کی ماں کا فیصلہ تھا کہ اس کا بیٹا اس لڑکی کے ساتھ شادی نہیں کرے گا، لیکن یہ شش و پنج میں پڑ گئی کہ لڑکی کو کہاں بھیجے۔ ویسے بھی وہ سلطان مرحوم کی طرح رحم دل عورت تھی۔ میں تمہیں اپنے گھر سے نکالنا نہیں چاہتی روزینہ، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ اگر میں تمہاری شادی کسی اور آدمی سے کرا دوں تو تم قبول کر لو گی؟ میں بلا سوچے سمجھے کوئی جواب نہیں دے سکتی، روزینہ نے کہا۔ خدا کی قسم، ابھی تو میرے دل اور دماغ پر اس قدر بوجھ ہے کہ میں یہی ایک فیصلہ کیے ہوئے ہوں کہ مجھے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ میں تمہیں زندہ رہنے کا حق دیتی ہوں، سلطان کی بیوہ نے کہا۔ تم سوچ لو، پھر مجھے بتا دینا، میں تمہارا کوئی بہتر بندوبست کر دوں گی۔ محترم خاتون، روزینہ نے کہا، آپ یہ کام کریں کہ برقیارق کے دل سے مجھے نکال دیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اسے قائل کریں کہ میرا خیال چھوڑ دے۔ بے شک وہ سلطان ہو گیا ہے اور اس نے سلطان کی حیثیت سے حکم دیا ہے کہ وہ میرے ساتھ ہی شادی کرے گا، لیکن اس کا یہ حکم مجھے اچھا نہیں لگا۔ بیٹے ماؤں کو حکم دیتے اچھے نہیں لگتے، بلکہ یہ گناہ ہے۔ میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتی۔ سلطان کی بیوہ نے سر جھکا لیا جیسے اسے کوئی اور سوچ آ گئی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ماں نے اور روزینہ نے دیکھا دروازے میں برقیارق کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ اسے ماں کا اس کمرے میں آنا اچھا نہیں لگا۔ آپ کا احترام مجھ پر فرض ہے ماں، برقیارق نے اپنی ماں سے کہا، لیکن یہ پوچھنا میرا حق ہے کہ آپ یہاں کیوں آئی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ آپ اسے یہ کہنے آئی ہیں کہ یہ قاتل کی بہن ہے، اس لیے اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ برقیارق روزینہ کے بہتے آنسو دیکھ رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کیا کہہ رہی ہوگی۔ برقیارق، روزینہ نے کہا اور ذرا رک کر بولی، معاف کرنا، مجھے برقیارق نہیں بلکہ مجھے سلطان محترم کہنا چاہیے۔ آپ کی والدہ نے جو کچھ کہا ہے اور جو کچھ میں نے انہیں کہا ہے وہ میں لفظ بلفظ سنا دیتی ہوں۔ روزینہ نے وہ تمام باتیں جو اس کے اور برقیارق کی والدہ کے درمیان ہوئی تھیں سنا دیں۔ تمہیں اس فیصلے پر عمل کرنا ہوگا جو میں سنا چکا ہوں، برقیارق نے کہا۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں تمہیں حکم دے کر اپنی بیوی بناؤں گا۔ یہ میرے دل کی آواز اور میری روح کا مطالبہ ہے۔ روح کی آواز روح ہی سن سکتی ہے سلطان محترم، روزینہ نے کہا۔ میری روح مر گئی ہے۔ میرے بھائی نے سلطان کو ہی زہر نہیں دیا بلکہ میری روح کو بھی زہر دے کر مار ڈالا ہے۔ میرے ضمیر پر بڑے ہی گھناؤنے جرم کا بوجھ ہے۔ میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی اور میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ مجھے بھاگ جانے دیں۔ میرے عزیز بیٹے، برقیارق کی ماں بول پڑی، تم ابھی نوجوان ہو، میری عمر دیکھو، میں نے دنیا دیکھی ہے اور انسانوں کو پڑھا ہے۔ میں تمہیں اس شادی کی اجازت دے سکتی ہوں، لیکن آگے جو کچھ ہوگا وہ میں جانتی ہوں۔ یہ بتاؤ روزینہ، برقیارق نے پوچھا، تم نے میری ماں سے کہا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں تھا کہ تمہارے بھائی کی باہر سرگرمیاں کیا تھیں اور وہ کن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا؟
وہ باطنی کیسے بنا؟ اس نے مرنے سے پہلے امام حسن بن صباح کا نعرہ لگایا تھا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ حسن بن صباح کے فدائین میں سے تھا۔ وہ فدائی کیسے بنا تھا تم جانتی ہوگی؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی، روزینہ نے جواب دیا۔ وہ مجھے علموت لے گیا تھا، وہاں ہم 7-8 مہینے رہے تھے۔ میں نے آپ کی والدہ محترمہ کو بتا دیا ہے کہ مجھے وہ 4 دیواری میں بند رکھتا تھا اور مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ باہر کیا کرتا ہے۔ اب معلوم ہوا ہے کہ وہ باطنیوں سے جا ملا تھا، اور جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں وہ فدائی بن گیا ہوگا۔ میں اتنا ہی جانتی ہوں کہ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ روزینہ اللہ کرے تمہیں کسی نیک آدمی کے پلے باندھ دوں تو میں حج کا فریضہ ادا کر لوں۔ ماں، برق یارق نے کہا، آج ہی تو ہم نے اپنے عظیم باپ کو دفن کیا ہے، غم اور دکھ ابھی تازہ ہے، کچھ دن گزر جانے دیں، اس لڑکی کو یہیں رہنے دیں، میں آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا، کچھ دن انتظار کر لیں۔ سلطان محترم، روزینہ نے کہا، آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ کو میری یہ خوبی پسند آئی ہے کہ میں وہی بات کرتی ہوں جو میرے دل میں ہوتی ہے۔ میں سچ بولتی اور سچ سنتی ہوں، خواہ وہ کتنا ہی تلخ کیوں نہ ہو۔ میرے ذہن میں گناہ کا تصور ہی نہیں آیا، اس لیے مجھ پر اخلاقی جرأت بھی ہے۔ میں آپ کو آپ کا باپ واپس نہیں دے سکتی، میں چاہتی ہوں کہ اپنی جان دے دوں، شاید اس سے آپ کے اور آپ کی والدہ محترمہ اور خاندان کے دوسرے افراد کی تسکین ہو جائے۔ یہ میری روح کی آواز ہے کہ مجھے بھی سزائے موت ملنی چاہیے۔ میں آپ کی والدہ محترمہ کو بتا چکی ہوں کہ میں زندہ رہوں گی تو بھی کس کے لیے؟ میرے لیے، برق یارق نے کہا۔ میں جو فیصلہ کر چکا ہوں اس پر قائم رہوں گا، لیکن اپنی ماں سے اجازت لینے کے لیے میں کچھ دن انتظار کروں گا۔ یہ حسین و جمیل لڑکی برق یارق کے اعصاب پر تو پہلے ہی غالب آ چکی تھی، لیکن اب اس نے جو باتیں کیں اور جس انداز سے کیں اس سے وہ اور زیادہ متاثر ہوا۔ اس کی ماں بھی شش و پنج میں پڑ گئی، اور ماں بیٹے نے فیصلہ کیا کہ روزینہ کو کچھ دن یہیں رکھا جائے اور پھر کچھ فیصلہ کیا جائے۔ مرو پر غم و غصے کی جو گھٹا چھا گئی تھی وہ سلطان کی موت کی خبر کے ساتھ ساتھ تمام تر سلطنت سلجوقیہ پر چھا گئی۔ ساری سلطنت ماتم کدہ بن گئی۔ علموت میں جو خوشیوں کا ہنگامہ تھا، وہاں سلطان ملک شاہ کی موت کی خبر پہنچی تو باطنی گھروں سے نکل آئے اور خوشی سے ناچنے کودنے لگے۔ جشن کا سا سما بند گیا۔ مرو چونکہ دارالسلطنت تھا، اس لیے اس شہر میں باطنیوں کی تعداد اچھی خاصی تھی۔ جو ہی سلطان مرحوم کے قاتل کو کتوں نے چیر پھاڑ دیا، ایک جاسوس علموت کی طرف چل پڑا تھا۔ یا امام، اس جاسوس نے حسن بن صباح سے کہا تھا، سب سے بڑا دشمن مارا گیا ہے، دفن بھی ہو گیا ہے، اور اس کی گدی پر اس کا بیٹا برق یارق بیٹھ گیا ہے۔ اور قاتل کا کیا بنا؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اسے آدھا زمین پر گاڑ کر کتوں سے مروا دیا گیا ہے، جاسوس نے بتایا۔ اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی، حسن بن صباح نے پوچھا تھا، کچھ معلوم ہے وہ کہاں ہے؟ سلطان کے گھر میں ہے، جاسوس نے جواب دیا تھا۔ اس نے نئے سلطان کو پہلے ہی اپنے جال میں لے لیا تھا۔ کیا وہ اکیلی کچھ کر سکے گی؟ حسن بن صباح نے پوچھا۔ اس سوال کا جواب 2-3 دنوں بعد آ جائے گا، جاسوس نے کہا تھا۔ میں سلطان ملک شاہ کے دفن ہونے کے بعد اپنے آدمی کی سزائے موت دے کر چل پڑا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے جاسوس کو فارغ کر دیا اور اپنے مصاحبوں اور نائبین کو بلایا۔ وہ فوراً سلطان ملک شاہ کی موت کی خبر سن کر خوشی اور فتح کا واویلہ بپا کرنے لگے۔ دیکھ لیا تم نے، حسن بن صباح نے کہا، میں نے کچھ عرصہ پہلے تم لوگوں کو ایک اصول بتایا تھا کہ کسی خاندان کو تباہ کرنا ہو تو ضروری نہیں کہ اس کے ہر فرد کو قتل کر دیا جائے، بلکہ اتنا ہی کیا جائے کہ اس خاندان کے سربراہ کا دماغ خراب کر دو، اسے عیش و عشرت میں ڈال دو اور اسے یہ یقین دلا دو کہ تم آدھی دنیا کے بادشاہ ہو اور تم جیسا کوئی نہیں، اس پر کوئی نشہ طاری کر دو۔ ایک خوبصورت اور چالاک عورت سے بڑھ کر کوئی ایسا نشہ نہیں ہے جو کسی زاہد اور پارسا کی توجہ اور قسمیں نہ توڑ سکیں۔ کسی خاندان کو تباہ کرنے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس خاندان پر ایک شیطان عورت آصف کی طرح غالب کر دو۔ تم نے اپنے خاندان دیکھے ہوں گے جو عورت اور دولت پر تباہ ہوئے ہیں۔ یا امام، ایک مصاحب نے کہا، ہم نے دیکھ لیا ہے۔ کسی سلطنت کو تباہ کرنا ہو، حسن بن صباح نے کہا، تو اس کے حکمران کو عظمت کے راستے سے ہٹا دو
اور اس کے دل سے رعایا کی محبت نکال دو، پھر بھی کام نہ بنے تو اسے قتل کر دو۔ یا امام، ایک مصاحب نے پوچھا، یہ کام تو ہو گیا، اب بتائیں کہ اس سے آگے کیا کرنا ہوگا؟ یہ کام وہ لڑکی کرے گی، حسن بن صباح نے کہا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ وہ لڑکی بڑی تیز ہے اور اپنا کام کرنے کے لیے ہر ڈھنگ کھیل سکتی ہے۔ اس لڑکی کا انتخاب میں نے خود کیا ہے۔ اب یہ کرنا ہے کہ کوئی ایسا عقل مند آدمی مرو جائے جو روزینہ کے ساتھ رابطہ رکھے۔ مجھے کون بتا سکتا ہے کہ یہ لڑکی قابل اعتماد ہے اور جو کام اس کے سپرد کیا گیا ہے وہ کر لے گی؟ میں بتا سکتا ہوں یا امام، ایک آدمی بولا۔ اس کی تربیت میری نگرانی میں ہوئی ہے۔ مرو میں اس کے ساتھ ایک تجربے کار آدمی اور 2 بڑی خرانٹ عورتیں موجود ہیں۔ تم جانتے ہو ہم نے مرو میں کیا کرنا ہے، حسن بن صباح نے کہا۔ ہمارے اس فدائی نے وہاں زمین ہموار کر دی ہے۔ اس نے سلطنت سلجوقیہ کا سر کاٹ دیا ہے، اب اس کا باقی جسم 2 حصوں میں کاٹنا ہے۔ ہاں امام، ایک آدمی نے کہا، سلطنت سلجوقیہ کی دارالسلطنت میں خانہ جنگی کرانی ہے، یہ کام روزینہ کرا لے گی۔ ملک شاہ کا بڑا بیٹا برقیارق جوان آدمی ہے، حسن بن صباح نے کہا، اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ میں اس کی فطرت اور خصلت کے متعلق تمام معلومات حاصل کر چکا ہوں۔ وہ تو یوں سمجھو جیسے موم ہے، اگر روزینہ ثابت قدم رہی تو اس کی موم کو پگھلا کر اپنے سانچے میں ڈھال لے گی۔ روزینہ بہت ہی حسین لڑکی ہے، میں اسے ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ یا امام، اس کے ایک مصاحب نے کہا، آپ یہ بات کیوں دہراتے ہیں؟ ایک بار آپ نے ہم سب کو بتا دیا ہے کہ ملک شاہ کے قتل کے بعد کیا کرنا ہے، یہ ہم پر چھوڑیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوتی ہے یا نہیں۔ تم اچھی طرح جانتے ہو، حسن بن صباح نے کہا، کہ میرے حکم کی تعمیل نہ ہوئی تو ان سب کا کیا انجام ہوگا جنہیں یہ حکم دیا گیا تھا۔ یہ داستان اس دور میں داخل ہو گئی تھی جو بلا شک و شبہ حسن بن صباح کا دور تھا۔ ابلیسیت نقطۂ عروج پر پہنچ گئی تھی، اس سے مرو اور رے جیسے شہر بھی محفوظ نہیں رہے تھے۔ داستان کو پہلے سنا چکا ہے کہ حسن بن صباح نے ایک جنت بنائی تھی، اس جنت میں جو داخل ہوتا تھا وہ وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اسے کچھ عرصے کے لیے وہاں سے نکال لیا جاتا تو وہ واپس اسی جنت میں جانے کو تڑپتا تھا۔ اسے کہا جاتا کہ وہ فلاں فلاں بڑی شخصیتوں کو قتل کرائے تو وہ ہمیشہ اسی جنت میں رہے گا۔ اس طرح وہ آدمی جا کر 2-3 بتائے ہوئے آدمیوں کو قتل کر دیتا اور بعد میں اسے بھی قتل کر دیا جاتا۔ اس جنت کی حقیقت اس سے کچھ مختلف تھی جو تاریخ میں بیان کی ہے۔ بیشتر مورخوں نے حسن بن صباح کی جنت کو جس طرح بیان کیا ہے اس کی تفصیل آئمہ تلبیس میں ان الفاظ میں ملتی ہے۔ حسن بن صباح نے جانبازوں کی ایک جماعت تیار کی اور اپنے خاص آدمیوں کے ذریعے ان کی لوح دل پر یہ بات ثبت کرا دی کہ شیخ الجلیل یعنی حسن بن صباح تمام دنیا کا مالک اور اس دنیا میں بڑا قادر ہے۔ اس تعلیم و تلقین کے علاوہ اس نے ایک ایسی تدبیر کی جس کی وجہ سے اس جماعت کو جان دینے پر آمادہ کرنا بالکل چٹکی بجانے کا کام تھا۔ اس نے قلعہ علمود کے ارد گرد نظر فریب مرغزاروں اور جام بخش نزہت گاہوں میں نہایت خوبصورت محل، برج اور کوشکیں تعمیر کروائیں۔ عالیشان محلات کی دلاویزی اور خوشنمائی باغوں اور مرغزاروں کی نزہت اور تر و تازگی دیکھنے والے کے دل میں جادو کا اثر کرتی تھی۔ ان کے بیچوں بیچ جنت کے نام سے ایک نہایت خوشنما باغ بنوایا گیا جس میں وہ تمام سامان مہیا کیے جو انسان کے لیے موجب تفریح ہو سکتے ہیں، مثلاً اشیاء تعیش، ہر قسم کے میوے دار درخت، پھول، چینی کے خوبصورت ظروف، بلوری طلائی اور نقرائی سامان، بیش قیمت فرش، یونان کے اسباب تعیشات، پرتکلف سامان خرد و نوش، نغمہ و سرور، جنت کی دیواروں پر نقش و نگار کا نہایت نازک کام بنوایا۔ نلوں کے ذریعے سے محلات میں پانی، دودھ، شراب اور شہد جاتا تھا۔ ان سب لذائذ کے علاوہ دل بہلانے کے لیے پری تمثال کمسن نازنینیں موجود تھیں۔ ان ماہوشوں اور چھوتیوں کی سادگی وضع اور ان کے حسن و جمال کی دل ربائی وہاں دیکھنے والوں کو یہ یقین دلاتی تھی کہ یہ عالم سفلی کے سوا کسی اور ہی عالم کی پیکر ہیں۔ کوشش کی گئی تھی کہ اس جنت میں داخلے کے بعد زائر کی دل پر فرحت کا ایسا شیریں اثر پیدا کیا جائے کہ اس فرحت اور مسرت کو دنیاوی نہیں بلکہ اخروی یقین کرے۔ یہاں کی حور و غلمان کا تمام کاروبار بالکل رازداری سے انجام پاتا تھا۔
ہر وہ چیز جس کی باہر سے مہیا کرنے کی ضرورت ہوتی تھی وہ حسن اسلوب سے فراہم کی جاتی تھی کہ کسی کو کبھی سراغ نہ لگ سکتا تھا۔ حسن بن صباح علاقۂ طالقان اور رودبار وغیرہ کے خوبصورت، تندرست اور قوی ہیکل نوجوان جو سادہ لو ہوتے تھے اور ان میں ہر بیان یاد کرنے اور ایمان لانے کی صلاحیت نظر آتی، فدائین کی جماعت میں بھرتی کر لیتا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو حسن بن صباح کے ہر ایک حکم کی بلا عذر آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ بھنگ، جسے عربی میں حشیش کہتے ہیں اور انگریزی میں کینیبس یا مروانہ کہتے ہیں، شاید ان ایام میں ایک غیر معلوم اور غیر معمولی چیز تھی، اور غالباً حسن بن صباح ہی پہلا شخص ہے جس نے اپنی دانشمندی سے وہ کام لیا جو اس سے پہلے شاید کسی نے نہ لیا ہوگا۔ جب فدائی امیدواری کا دور ختم کر لیتا تو حسن بن صباح اسے بھنگ کے اثر سے بے ہوش کر کے جنت میں بھیجوا دیتا، جہاں وہ جام پرور روحوں کی گود میں آنکھ کھولتا اور اپنے آپ کو ایسے عالم میں پاتا جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں شاید بڑے بڑے شاہان عالم کو بھی نصیب نہیں تھیں۔ یہاں وہ انواع و اقسام کی نزہت گاہوں کی سیر کرتا، حوروں کے حسن سے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا، ان کی صحبت کی جان ستانی کرتا اور ان مہوشوں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر مائے اغوانی کے جام اڑاتا، اعلیٰ سے اعلیٰ غذائیں اور بہترین قسم کے میوے کھاتا اور ہر طرح کے تعیشات میں مہو رہتا۔ ہفتہ عشرہ کے بعد جب ان محبت شوار حوروں کی محبت کا نقش اس کے دل پر اتنا گہرا پڑ جاتا کہ پھر مدت العمر مٹ نہ سکے، تب وہی حوریں بھنگ کا ایک جام پلا کر اسے شیخ الجبل یعنی حسن بن صباح کے پاس بھیجوا دیتی، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں میں پاتا اور جنت کے چند روزے قیام کی خوشگوار یاد اس کو سخت بے چین کرتی۔ حسن بن صباح اس کو جنت میں بھیجنے کی پھر امید دلاتا اور کہتا کہ جنت کے دائمی قیام کی لازمی شرط جان ستانی اور جان سپاری ہے۔ وہ شخص جس کے دل پر گزشتہ لذات اور عیش و عشرت کا اثر اتنا مضبوط پڑ چکا تھا اور حوروں کی ہم نشینی کی تصویر ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتی رہتی تھی، وہ حسن بن صباح کے احکام کی تعمیل میں کس طرح کوتاہی کر سکتا تھا؟ چنانچہ جب حسن بن صباح کو کسی دشمن کا قتل کرانا منظور ہوتا تھا تو ایک فدائی نوجوان کو حکم دیتا کہ جا فلاں شخص کو قتل کر کے قتل ہو جا، مرنے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہ فدائی اپنے حوصلے سے بڑھ کر مستعدی دکھاتا تاکہ کسی طرح جلد جنت میں پہنچ کر وہاں مسرتوں میں ہمکنار ہو، یعنی وہ خطرناک لوگ تھے جن سے خون آشامی کا کام لیا جاتا تھا۔ ان لوگوں کو جس کے قتل کا بھی اشارہ دیا جاتا وہ وہاں کوئی روپ میں بھر کر جاتے، رسائی اور آشنائی پیدا کرتے، اس کے معتمد بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے تھے۔ تاریخ کی یہ تحریری شہادت مصدقہ تسلیم نہیں کی جا سکتی۔ اس دور میں محلات کی تعمیر چند دنوں یا چند مہینوں میں ناممکن تھی۔ جس قسم کے محلات مورخوں نے بیان کیے ہیں ان کی تعمیر کے لیے 25-30 سال درکار تھے۔ پھر پھلدار درختوں کا جو ذکر آتا ہے وہ اس لیے مشکوک ہے کہ درخت اتنی جلدی تناور نہیں ہو سکتا کہ وہ پھل اور میوہ جات دینے لگتا۔ مورخوں اور ان کے بعد آنے والے تاریخ نویسیوں نے ایک دوسرے کی تحریروں میں ذیب داستان اور مبالغہ آرائی کے ذریعے اضافے کیے اور اپنے سامنے اس جنت کا نقشہ آ گیا جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت سے بھی زیادہ خوشنما اور دل فریب لگتا ہے۔ دودھ، شہد اور شراب کی نلکوں کو تو شاید تصور میں لایا جا سکے اور لایا بھی جا رہا ہے، لیکن ان کا وجود بھی مشکوک ہے۔ پھر یہ سب کیا تھا؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن بن صباح نے جنت بنائی تھی۔ اس کے قاتل فدائین نے اسی جنت میں جنم لیا تھا۔ ان قاتلوں کی اگلی نسلیں حسن بن صباح کی موت کے بعد بھی قاتل ہی کہلاتی رہیں اور ان نسلوں نے کرائے کی قتل کی وارداتوں میں نام حاصل کیا تھا۔ داستان کو قبل از مسیح کے دور میں کچھ دیر کے لیے جاتا ہے۔ ایسی ایک جنت کا ذکر یونان کی دیو ملائی داستانوں میں ملتا ہے۔ یہ اس دور کی بات ہے جب یونان والوں نے پوجا کرنے کے لیے کئی دیوتا اور دیویاں تخلیق کر لی تھیں۔ یہ معبود آسمانوں پر بھی رہتے تھے اور زمین پر بھی۔ ایک داستان میں اس جنت کا ذکر ملتا ہے جس کی خوشنمائی اور دلکشی کی تفصیلات پڑھو یا سنو تو حسن بن صباح کی جنت سامنے آتی ہے، لیکن وہ یونانی داستان لکھنے والے جنہوں نے اس جنت کی حقیقت بھی بیان کر دی تھی، اس جنت کا تجزیہ آج کی سائنسی دور میں جب دیگر علوم بھی نقطۂ عروج پر ہیں کرو تو یقین آ جاتا ہے کہ وہ جنت ہی تھی، لیکن اس کی حقیقت کیا تھی؟
حقیقت یہ تھی کہ یونان میں ایک پہاڑ تھا۔ اس پہاڑ میں ایک غار تھا جو دور اندر تک چلا گیا تھا، لیکن سیدھا نہیں بلکہ بھول بھلیوں کی صورت میں۔ اس وقت کے بادشاہ نے اس غار کے اندر کوئی ایسی جڑی بوٹیاں رکھ دی تھیں جن کی بو اس سارے غار میں پھیل گئی تھی۔ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد یہ جڑی بوٹیاں تر و تازہ پھر وہاں بکھیر آتے تھے۔ بادشاہ اپنے کسی مخالف کو یا کسی اور وجہ سے کسی آدمی کو کوئی لالچ دے کر اس غار میں بھیج دیتا تھا۔ وہ شخص اس غار میں دور اندر تک جاتا تو اسے اندر حوریں نظر آنے لگتی تھیں، اور اسے یوں نظر آتا جیسے وہ اس کے استقبال کے لیے بےتاب ہوں۔ وہ ان حوروں کے ساتھ عیش و عشرت کرتا، اور پھر اسے یہ حوریں ایسے ایسے کھانے پیش کرتیں جو زمین پر رہنے والے انسانوں نے کبھی دیکھے اور کبھی نہیں سنے تھے۔ یہ تجربہ بھی کیا گیا تھا کہ اندر جانے والے اور کچھ دن اندر رہنے والے شخص کو باہر لائے تو وہ مرنے مارنے پر اتر آتا اور پھر دوڑ کر غار میں چلا جاتا۔ وہ اس جنت میں سے کسی قیمت پر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ پھر اندر چلا جاتا تھا اور کچھ دنوں میں ہی مر جاتا، اور تھوڑے عرصے بعد اس کی ہڈیاں رہ جاتی۔ حقیقت یہ تھی کہ اس غار کے اندر چھوٹی چھوٹی چٹانیں ستونوں کی طرح ابھری ہوئی تھیں۔ ان چٹانوں کو وہ حور و غلمان سمجھ لیتا تھا، اور یہ چٹانیں اسے حور و غلمان ہی کی شکل میں نظر آتی تھیں۔ وہ جو مرغن اور عجیب و غریب کھانے کھاتا تھا وہ کنکریاں اور مٹی ہوتی تھی۔ وہ اس بو کا اثر تھا جو جڑی بوٹیوں سے اٹھتی اور غار کی اندرونی فضا میں پھیلتی رہتی تھی۔ اس بو میں نشے کا ایسا اثر تھا جو ذہن کو انتہائی خوبصورت اور دل فریب تصور دیتا تھا۔ یہ دیو مالائی داستان بہت ہی طویل ہے، جس میں تخلیقاتی اور انہونے واقعات بھی شامل کیے گئے ہیں، لیکن داستان لکھنے والے نے دانش مندی کا یہ ثبوت دیا ہے کہ اس جنت کی اصل حقیقت پوری طرح بیان کر دی ہے۔ داستان کو ضروری سمجھتا ہے کہ یونان کی اس دیو مالائی داستان کا ایک باب مختصراً بیان کر دے۔ اس میں وہ عقل و دانش کا راز نظر آتا ہے جو ہر انسان کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ یہ داستان لکھنے والا لکھتا ہے کہ ایک شہزادے کے دل میں یہ خواہش ابھری کہ وہ اس غار میں جائے اور اس جنت میں 2-3 دن گزار کر واپس آ جائے۔ اس نے اپنے بوڑھے اتالیق سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو بزرگ اتالیق نے اسے سمجھایا کہ اس جنت کی حقیقت کیا ہے۔ شہزادہ چونکہ شہزادہ تھا اس لیے وہ اپنی ضد پر قائم رہا، اور اس نے اتالیق کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ اس غار تک چلے۔ اتالیق نے دھاگے کا ایک گولا اٹھایا اور شہزادے کو ساتھ لے کر اس پر اسرار غار تک چلا گیا۔ اس نے دھاگے کا ایک سرا شہزادے کی ایک کلائی کے ساتھ باندھ کر کہا کہ تم غار کے اندر چلے جاؤ، اندر بھول بھلیاں ہیں جن میں تم گم ہو جاؤ گے، ان میں سے تم نکل نہیں سکو گے، تمہیں یاد ہی نہیں رہے گا کہ تم کس راستے سے اندر آئے تھے۔ یہ دھاگا ٹوٹنے نہ دینا، میں باہر بیٹھ جاؤں گا اور دھاگا کھولتا جاؤں گا۔ جہاں تمہیں حوریں اور ایسی ہی چیزیں نظر آنے لگیں وہیں سے اس دھاگے کو پکڑ کر واپس آ جانا، یہ دھاگا تمہاری رہنمائی کرے گا۔ شہزادہ وہ غار میں داخل ہو گیا اور بزرگ اتالیق دھاگا ڈھیلا کرتا گیا، حتیٰ کہ بڑا ہی لمبا دھاگا شہزادے کے ساتھ غار کے اندر چلا گیا۔ دن گزر گیا مگر شہزادہ باہر نہ آیا۔ یہاں کئی اور واقعات بیان کیے گئے ہیں، لیکن داستان کو اس کا صرف ایک حصہ پیش کرتا ہے۔ بزرگ اتالیق نے جب دیکھا کہ شہزادہ ابھی تک باہر نہیں آیا، وہ دھاگے کا باقی گولا باہر رکھ کر دھاگے کو پکڑ پکڑ کر غار کی بھول بھلیوں میں جاتے شہزادے تک پہنچ گیا۔ خود اس معمر اور دانشمند اتالیق کو حسین و جمیل چیزیں نظر آنے لگیں، مگر اس نے اپنی ناک پر کپڑا باندھ لیا اور شہزادی تک جا پہنچا۔ شہزادہ مٹی کھا رہا تھا اور قہقہے لگا رہا تھا، اور بازو پھیلا کر یوں اپنے سینے پر سمیٹ لیتا تھا جیسے اس نے اپنے بازوؤں میں کوئی چیز دبوچ لی ہو۔ اتالیق شہزادے کو گھسیٹ گھسیٹ کر باہر لایا۔ اگر دھاگا ٹوٹ جاتا تو دونوں باہر نہ نکل سکتے۔ باہر آ کر شہزادہ اپنے اتالیق سے الجھ پڑا اور پھر غار کی طرف دوڑا۔ اتالیق نے اسے پکڑ لیا، لیکن اتالیق بوڑھا اور شہزادہ جوان تھا۔ شہزادے کو بے بس کرنے کے لیے اس کے سر کے پچھلے حصے پر پتھر کی ضرب لگائی۔ شہزادہ بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ شہزادہ جب ہوش میں آیا تو اس نے فوراً اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا، لیکن اسے غار کا دہانہ کہیں بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اتالیق سے پوچھا۔ اتالیق نے اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور کہا کہ اپنے منہ میں انگلیاں ڈالو اور انگلیاں دیکھو۔
شہزادے نے اپنے منہ میں ایک انگلی پھیری تو اسے کچھ مٹی نظر آئی جو اس کی انگلی کے ساتھ لگ گئی تھی۔ اس وقت اس نے محسوس کیا کہ اس کے دانتوں کے درمیان ریت اور مٹی موجود ہے۔ اس نے تھوکا تو تھوک مٹیالے رنگ کا تھا۔ شہزادے نے اپنے دانشمند اتالیق کی طرف حیرت زدہ نگاہوں سے دیکھا۔ میرے عزیز شہزادے، اتالیق نے کہا، میں آج تمہیں ایک ایسا سبق دوں گا جو مرتے دم تک تمہیں فریب کاروں اور بے وفا لوگوں کے دھوکوں سے بچائے رکھے گا۔ اس غار کے اندر کوئی جنت نہیں، نہ کوئی حور ہے، نہ حوروں جیسے لڑکے، اور نہ ہی وہاں آسمان سے اترے ہوئے کھانے ہیں، اور نہ ہی وہاں کوئی ایسی شراب ہے جسے تم سمجھتے ہو کہ زمین پر نہیں ملتی۔ یہ جنت ہر انسان کے اپنے ذہن میں موجود ہے۔ ہر انسان زندگی کے حقائق سے بھاگ کر اپنے ذہن کی جنت میں چلا جانا چاہتا ہے، لیکن اس کے ہوش و حواس اس حد تک بیدار رہتے ہیں کہ وہ تصور کو تصور ہی سمجھتے ہیں۔ اس غار میں ایک خاص بوٹی کی بو چھوڑی گئی ہے جس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن سے یہ حقیقی زندگی نکل جاتی ہے، اور جو حسین تصورات انسانی ذہن نے تخلیق کیے ہوتے ہیں وہ حقیقت بن کر سامنے آ جاتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ انسان کی بیداری والی حص سو جاتی ہے اور تصورات بیدار ہو جاتے ہیں۔ تمہارے پھیپھڑوں میں یہ بو گئی اور تمہارے دماغ میں قابض ہو گئی، پھر تم حقیقت سے کٹ گئے، اور تمہارے ذہن نے جو خوبصورت تصورات تخلیق کر رکھے تھے وہ باہر تمہارے سامنے حوروں اور جنت نظیر ماحول کی صورت میں سامنے آ گئے۔ انسان بڑی کمزور چیز ہے۔ انسان ذہن کا غلام ہوتا ہے۔ تقریبی قوتوں کا حملہ ذہن پر ہوتا ہے۔ انہی تقریبی اور سفلی قوتوں کو شیطان کہا گیا ہے۔ میں نے تمہاری کلائی کے ساتھ دھاگا باندھ دیا تھا اور اس کا دوسرا سرا میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ غور کرو شہزادے، میں حقیقی زندگی میں بیٹھا ہوا تھا اور تم تصورات میں گم ہو گئے تھے، لیکن یہ دھاگا حقیقت اور تصور کے درمیان ایک رشتہ تھا۔ یہ دھاگا ٹوٹ جاتا تو تم ہمیشہ کے لیے حقیقی زندگی سے کٹ جاتے۔ یاد رکھو، حسین تصورات اور حقیقی زندگی کے درمیان صرف ایک کچا دھاگا حائل ہے۔ جس نے اس دھاگے کو توڑ ڈالا وہ اپنی موت خود مرا، اور جس نے اس دھاگے کو ٹوٹنے نہ دیا وہ بھٹک بھٹک کر کبھی تو واپس حقیقت میں آ ہی گیا۔ یہ ایک نشہ ہے جو کسی جابر بادشاہ پر بھی طاری ہو جائے تو وہ حسین تصوروں میں جا پڑتا ہے اور تھوڑے ہی عرصے بعد گم ہو جاتا ہے۔ بادشاہ اپنے دشمن کو قتل کروا دیتے ہیں۔ دشمن کو مارنے کا بہترین اور بڑا ہی حسین طریقہ یہ ہے جو ہمارے بادشاہ نے اختیار کیا ہے۔ دشمن کو کسی نشے میں مبتلا کر کے اس میں یہ غلط احساس پیدا کرو کہ تم ساری دنیا کے بادشاہ ہو اور اتنے خوبرو ہو کہ کسی بھی دیش کی شہزادیاں تم پر مر مٹیں گی۔ اس کی زندہ مثال تم اس غار کے اندر دیکھ آئے ہو۔ تمہارے لیے سبق یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اپنے قابو میں رکھو، اپنے ہوش و حواس کو اپنے ذہن کے حوالے کبھی نہ کرو، اور بچو اس نشے سے جو نیک و بد کا احساس ہی مٹا دے۔ لیکن انسان کی فطرت اتنی کمزور ہے کہ وہ لذت اور تعیش کو فوراً قبول کر لیتی ہے اور انسان کا حلیہ ہی بگاڑ دیتی ہے اور اسے تباہی کی گہری کھائی میں پھینک دیتی ہے۔